باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا 10 باب۔ شاؤل کا مسا۔ اور سیموئیل نے تیل کی کپی لی اور اس کے سر پر انڈیلی اور اسے چوما اور اس سے کہا کہ اس سے خداوند نے تجھے مسا کر کے اپنی قوم اسرائیل کا رہنما ٹھہرایا۔ تو ہی خداوند کی قوم کی حفاظت کرے گا، تو ہی ان کے ارد گرد کے دشمنوں سے انہیں مخلصی دے گا۔ اور تیرے لیے اس بات کا کہ خداوند نے تجھے مسا کر کے اپنی میراث کا رہنما ٹھہرایا، نشان یہ ہوگا آج جب تو مجھ سے رخصت ہوگا تو بنیامین کی حد کے درمیان سلسحہ میں راحل کی قبر کے پاس تجھے 2 آدمی ملیں گے اور تجھ سے کہیں گے کہ وہ گدیاں جن کی تلاش میں تو گیا تھا مل گئی ہیں، اور تیرے باپ نے گدیوں کا خیال چھوڑا اور تم دونوں کی فکر میں ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیا کروں۔ اور جب تو وہاں سے آگے بڑھے گا اور دبورا کے بلوت تک پہنچے گا تو وہاں تجھے 3 آدمی ملیں گے جو بیت ایل میں خداوند کے حضور جاتے ہوں گے۔ ان میں سے ایک کے پاس بکری کے 3 بچے اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں اور تیسرے کے پاس مے کا مشکیزہ ہوگا، اور وہ تجھے سلام کریں گے اور تجھے 2 روٹیاں دیں گے، تو ان کے ہاتھ سے لے لینا۔ پھر تو جبہ خدا پر آئے گا جہاں فلسطینیوں کی چوکی ہے، اور وہاں سے تیرے شہر میں داخل ہونے کے وقت تجھے نبیوں کا ایک گروہ ملے گا جو اونچے مقام سے نیچے اترتا ہوگا، اور ان کے آگے سرنگیاں، خنجریاں، بانسریاں اور بربطیں ہوں گی، اور وہ نبوت کرتے ہوں گے۔ تب روح خداوند کا تجھ پر نازل ہوگا اور تو بھی ان کے ساتھ نبوت کرے گا، اور تو دوسرا آدمی بن جائے گا۔ جب یہ نشانیاں تجھ پر واقع ہوں تو جو کچھ درپیش آئے تو کر، کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے، اور تو مجھ سے پہلے جلجال کو اتر جانا۔ تو بعد ازاں میں تیرے پاس آؤں گا تاکہ سوختنی قربانیاں چڑھاؤں اور سلامتی کے ذبیحے ذبح کروں، اور تو 7 دن تک وہاں ٹھہرنا، جب تک کہ میں تیرے پاس آ کر تجھے نہ بتاؤں کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس نے سیموئیل کے پاس سے روانہ ہو جانے کے لیے پیٹھ پھیری، خدا نے اس کا دل بدل دیا، اور اسی روز وہ سب نشانیاں واقع ہوئیں، اور وہ جبہ کی طرف آیا تو دیکھو نبیوں کا ایک گروہ اسے ملا۔ تب روح خدا کا اس پر نازل ہوا تو وہ اس کے ساتھ نبوت کرنے لگا۔ جب ان سبوں نے جو اسے پہلے سے جانتے تھے یہ دیکھا کہ وہ نبیوں کے ساتھ نبوت کر رہا ہے، تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیش کے بیٹے کو یہ کیا ہو گیا ہے؟ کیا شاؤل بھی نبیوں میں سے ہے؟ تو وہاں سے ایک آدمی نے جواب میں کہا، بھلا ان کا باپ کون ہے؟ اس لیے یہ مثال بن گئی، کیا شاؤل بھی نبیوں میں سے ہے؟ اور جب وہ نبوت ختم کر چکا تو اونچے مقام میں آیا۔ تب شاؤل کے چچا نے اس سے اور اس کے غلام سے کہا، تم دونوں کہاں گئے تھے؟ انہوں نے کہا، گدیوں کی تلاش میں۔
اور جب وہ ہمیں نہ ملی تو ہم سیموئیل کے پاس آئے۔ شاؤل کا چچا بولا، مجھے بتاؤ کہ سیموئیل نے تم سے کیا کہا؟ شاؤل نے اپنے چچا سے کہا، اس نے ہمیں بتایا کہ گدھیاں مل گئی، لیکن سلطنت کی بات جو سیموئیل نے اس سے کہی تھی اس نے نہ بتائی۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو مصفا میں خداوند کے حضور بلایا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا نے یوں فرمایا ہے، میں ہی ہوں جس نے اسرائیل کو مصر سے نکالا اور تمہیں مصریوں کے ہاتھ سے اور تمام سلطنتوں کے ہاتھ سے جو تمہیں تنگ کرتی تھی چھڑایا، اور تم نے آج کے دن اپنے خدا کو جس نے تمہیں تمام آفتوں اور مصیبتوں سے مغل بخشی چھوڑ دیا، اور تم نے کہا نہیں، ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر، لہذا اس وقت تم اپنے قبیلوں اور خاندانوں کے مطابق خداوند کے سامنے حاضر ہو۔ پھر سیموئیل اسرائیل کے تمام قبیلوں کو آگے لایا تو بنیامین کے قبیلہ پر قرعہ پڑا۔ پھر وہ بنیامین کے قبیلہ کو بمطابق ان کے خاندانوں کو آگے لایا تو متری کے خاندان پر قرعہ پڑا، پھر شاؤل بن کیش پر پڑا۔ تب انہوں نے اسے ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا، تو انہوں نے خداوند سے پھر پوچھا، کیا وہ مرد یہاں آئے گا؟ تو خداوند نے کہا، دیکھو وہ اسباب کے درمیان چھپا ہوا ہے۔ تب وہ دوڑے اور اسے وہاں سے پکڑ لائے، اور وہ لوگوں کے درمیان کھڑا ہوا تو دیکھو وہ اپنے کندھے سے لے کر اوپر تک سب لوگوں سے قد میں لمبا تھا۔ تب سیموئیل نے سب لوگوں سے کہا، کیا تم دیکھتے ہو کہ جسے خداوند نے چنا اس کی مانند سارے لوگوں میں کوئی نہیں؟ تب سب لوگ للکارے اور بولے، بادشاہ زندہ رہے۔ پھر سیموئیل نے لوگوں کو سلطنت کے طریقے بتائے اور انہیں کتاب میں لکھا اور اسے خداوند کے سامنے رکھا، اور سیموئیل نے تمام لوگوں کو یعنی ہر ایک کو اپنے گھر بھیجا، اور شاؤل بھی جبا میں اپنے گھر کو گیا، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کا ایک لشکر گیا جن کے دلوں کو خدا نے چھوا۔ لیکن بعض خبیث شخص کہنے لگے کہ یہ ہمیں کیسے رہائی دے گا، اور اس کی حقارت کی اور اس کے لیے ہدیے نہ لائے، لیکن وہ خاموش رہا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔